میں صبح تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ پچھلے 2 مہینے میں میری کال کوٹری سے باہر جو حالات پیش آئے تھے وہ دل و دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے۔ منسٹر منصور خان کا چہرہ بار بار نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ صحت مند دبنگ شخص جو بے پناہ اثر و رسوخ کا مالک بھی ہے یوں آنن فانن موت کے جبڑوں میں چلا جائے گا۔ معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا بیتی تھی۔ پھر اس کی بیوی نائلہ کا چہرہ تصور میں آیا تو بدن میں پھریری سی دوڑ گئی۔ کیا وہ واقعی آصف زدہ تھی؟ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کیفیت تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ پھر وہ نکتہ میرے ذہن میں آیا جو مجھے کل سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مشتبہ کور کی اطلاعات کے مطابق آپریشن کا بیس کیمپ کیچال میں قائم کیا گیا تھا۔ جہاں سے منصور خان کی لاش ملی تھی وہ جگہ کیچال سے 50 ڈگری شمال مشرق کی طرف تھی۔ میرے نزدیک یہ ایک نہایت اہم پوائنٹ تھا۔ اگلے روز ناشتے کے بعد میں سو گیا۔ ایک بار نیند آئی تو پھر شام سے پہلے آنکھ نہیں کھلی۔ زری گل نے مجھے بتایا کہ ساحی صاحب آئے تھے، 1-1.5 گھنٹہ بیٹھ کر چلے گئے ہیں۔ مشتبہ کور کا بھی فون آیا تھا، اس نے بھی کہا تھا جب میں جاگ جاؤں تو فون کر لوں۔ زری نے مشتبہ کور کا فون نمبر بھی دیا۔ میں نے مشتبہ کو فون کیا۔ وہ منسٹری کے گیسٹ ہاؤس سے بول رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ منصور خان مرحوم کی نوجوان بیوی گیسٹ ہاؤس میں ہے اور ڈاکٹر ارشاد اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ تاہم لڑکی کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ ساحی صاحب بھی اسی گیسٹ ہاؤس میں قیام پذیر تھے۔ مشتبہ نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے FSF کے 2 افسران IG صاحب کے ساتھ گیسٹ ہاؤس آئے تھے۔ وہ تم سے ملنا چاہتے تھے۔ انہیں کہیں سے یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارا سراغ لگا لیا گیا ہے اور تم اس وقت ہماری تحویل میں ہو۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ اطلاع بے بنیاد ہے۔ وہ منہ لٹکا کر واپس چلے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ تمہاری گرفتاری کے چکر میں تھے۔ آپ کب تک بچائیں گے مجھے گرفتاری سے؟ مشتبہ کور نے مجھے گرفتار کرنے والوں کو ایک زبردست قسم کی گالی دی اور بولا، میرے ہوتے ہوئے کوئی مائی کلال تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ لیکن آخر میں تو یہ سب ہونا ہی ہے نا، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ چند لمحے فون لائن پر خاموشی رہی، پھر مشتبہ کور کی آواز آئی، میں شاید 9 بجے کے بعد تمہارے پاس آؤں، ساحی صاحب بھی ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ کا لائحہ عمل بنانے کے لیے تفصیل سے بات کی جائے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اپنے پرانے دوستوں سے پھر رابطہ کرنا چاہیے تو اس کا طریقہ طے کر لیا جائے۔ پرانے دوستوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہی قبائلی جنہوں نے یہ آفت مچا رکھی ہے۔ کیا نام بتایا تھا تم نے ان کے سردار کا؟ موجودہ سردار کا نام تو سدرت ہے۔ ہاں میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ جو خط تم وہاں سے لائے تھے، میرا مطلب ہے کہ جو اس بچی کے لباس سے ملا تھا، اس کی تحریر سے تو سردار سدرت کے خلوص اور نیک ارادوں کی گواہی ملتی ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دوست کی حیثیت سے مخاطب کیا ہے اور وہ تمہارا احسان مند بھی نظر آتا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت یہ شخص ہمارے بہت سے مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، سردار سدرت کے بارے میں آپ کے خیالات ایسے غلط نہیں ہیں، لیکن میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ مثلاً کیا؟ مجھے ایک شک سا ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات فون پر مناسب نہیں۔ رات کو جب آپ آئیں گے تو تفصیل سے بات ہوگی، یا پھر آپ کل کا ہی کوئی پروگرام رکھ لیں۔ کل دوپہر کو کھانا آپ نے شیخ قاسم کے ساتھ کھانا ہے نا؟ ہاں، شیخ نے بتایا تو تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ صبح 9-10 بجے کے قریب آ جائیں، میں بھی اس بارے میں کچھ مزید غور کر لوں۔ رسمی کلمات کے بعد مشتبہ کور نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ زری گل بولا، استاد صاحب، یہ آپ لڑکی کا کیا بات کر رہا تھا؟ اس کا حالت کچھ ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ ابھی تو نہیں۔ ہمارا تو خیال ہے استاد صاحب کہ اس کا یادداشت چلا گیا ہے۔ ہم نے بہت فلموں میں ایسا دیکھا ہے، بلکہ ایک دو فلمیں تو ایک دور میں تو ہم وہی فلمیں دیکھا کرتا تھا صرف جن میں یادداشت جاتا تھا۔ پھر ہم کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں ہمارا اپنا یادداشت ہی نہ روانہ ہو جائے، اسی لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر تو ہم کو یہی لگا کہ اس کو کوئی صدمہ پہنچا ہے، وہ سیڑھیوں سے گرا یا پھر اس کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی عزت پر کسی بدماش نے… یار تم اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتے کچھ دیر کے لیے؟ وہ ایک دم خاموش ہو گیا، لیکن 1 منٹ بعد اس کی زبان میں پھر کھجلی ہونے لگی۔ ویسے استاد صاحب، اگر یہ یادداشت والا معاملہ نہیں ہے تو پھر یقیناً اس لڑکی پر کسی چیز کا اثر ہے۔ ہمارا پپا پر بھی ایک دفعہ ایسا ہی اثر ہو گیا تھا۔ ہمارا دادا تھوڑا بہت تعویذ گنڈا بھی جانتا تھا۔ اس نے ہمارے پپا کو الف ننگا کر کے چارپائی سے باندھ دیا اور 3 روز تک شہتوت کے ڈنڈے سے دھائیں خوب مارا تھا۔ جو ہوائی چیز ہمارے پپا کو چمٹا ہوا تھا نا، وہ بھی بہت ڈیپ تھا۔ آخر ہمارے دادا نے ہوائی چیز کو للکار کر کہا، یہ مت سمجھنا کہ ہم اس ڈنڈے کو صرف مارنے کے لیے استعمال کرنا جانتا ہے، ہم اس کا ایک اور بھی بہت اچھا استعمال جانتا ہے۔ بس یہ بات سننا تھا کہ ہمارا پپا پڑکا اور ہوائی چیزوں سے دم چھوڑا اور دم دبا کر بھاگ گیا۔ چوتھے روز تو بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ تو کیا تم اس لڑکی کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا چاہتے ہو؟ نہیں استاد صاحب، یہ تو زنانی لوگ ہیں، ایسا سلوک کہاں برداشت کرے گا؟
اس کا ہوائی چیز تو مولا بخش کے بغیر ہی اتارنا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے دماغ میں بار بار سائیں علی کا خیال آتا ہے۔ ہمارا دل کہتا ہے کہ اگر سائیں علی یہاں آ جائے نا تو اس لڑکی کا کچھ کر سکتا ہے وہ۔ سچا بات ہے استاد صاحب، ہم کو تو سائیں علی پر یقین سا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد زری گل نے سائیں علی کی تعریفوں کے پل باندھنے تھے، لیکن لہٰذا میں اٹھ کر بیڈ روم میں آ گیا۔ یہاں غزالہ نے میرے استعمال کی ہر چیز بڑے قرینے سے رکھ چھوڑی تھی۔ باتھ روم میں ٹوتھ پیسٹ، تولیہ، میرا پسندیدہ صابن، پلنگ کے نیچے آرام دہ چپل، وارڈروب میں لباس اور جوتے۔ میرے برانڈ کے سگریٹ بھی سائڈ ٹیبل پر موجود تھے اور ایک نہایت نفیس ایش ٹرے ٹیبل پر جگمگا رہی تھی۔ اس ٹرے پر چمکدار حروف میں پرنٹ کیا گیا تھا، کوشش کریں کہ مجھے استعمال نہ کرنا پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف غزالہ تھی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ نو تھینکس۔ عاصم پوچھتے تھے کہ آپ ناشتے میں کیا پسند کریں گے؟ کچھ خاص نہیں، جو بھی ہوگا ٹھیک ہے، لیکن لنچ کے بارے میں تو کچھ ضرور بتائیں نا، مجتبیٰ کنور صاحب اور ساحل صاحب بھی تو آ رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کچھ بھی پکا لیں، اگر کچھ پوچھنا ہو تو زری گل سے پوچھ لو۔ زری گل سے پوچھ لیا ہے، اس نے صرف ان چند چیزوں کے نام بتائے ہیں جو وہ نہیں کھانا چاہتا، باقی سب کچھ ہم بنا سکتے ہیں۔ واقعی وہ بہت دلچسپ آدمی ہے۔ اچھا، کچھ اور کہنا ہے یا بس؟ نو تھینک یو، اس نے کہا اور میں نے ریسیور رکھ دیا۔ میرا ذہن گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ غزالہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی میرا دھیان کسی اور طرف تھا۔ ایک عجیب سی بے کلی اعصاب پر طاری تھی۔ میں کچھ کرنا چاہتا تھا۔ کیا کرنا چاہ رہا تھا یہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا، بس ایک خاکہ سا ذہن میں ابھر رہا تھا اور بار بار مٹ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ کھڑکیوں سے باہر سرد رات نشیب و فراز پر خیمہ زن تھی۔ کبھی کبھی ہوا چلتی تھی تو چیڑ اور سروں کے درخت جھومنے لگتے تھے۔ دور شمال مشرق میں کہیں تاریک پہاڑوں کے سائے تھے، وہی عظیم الشان پہاڑ جن کی برفانی بلندیوں پر ان گنت بھید چھپے ہوئے تھے۔ میرا یار صفدر انہی بلندیوں اور بھول بھلائیوں میں کہیں گم تھا۔ کہاں تھا وہ؟ کیا کر رہا تھا؟ شاید وہ بھی اس وقت میرے بارے میں سوچ رہا ہو، اپنے تخیل کے زور پر میری شبیہ بنا رہا ہو اور اس سے پوچھ رہا ہو، کہاں چلے گا دوست؟ کیا اپنی دنیا میں جا کر بھول گئے مجھے اور میری مصیبتوں کو؟ میرا تن بدن سلگنے لگا۔ ایک آتشی سیال رگوں میں دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ جب ہم اس وادی مرگ سے واپس لوٹے تھے اور مجھے ننھی زرغونہ کے لباس سے سردار سدرت کا خط ملا تھا تو میرا خیال یہی تھا کہ اب ہمیں ان جان لیوا برفزاروں میں واپس نہیں جانا پڑے گا، جہاں کوہساروں کی بلندی فسو بن کر انسانی اعصاب کو مفلوج کرتی ہے اور ہیبت ناک کھائیوں میں موت کی پرچھائیاں رینگتی ہیں۔ ہاں، وہی محب پہاڑ جن کی پراسرار خاموشی میں دل کی دھڑکنیں نیا آہنگ اختیار کر لیتی ہیں اور انسان مظاہر قدرت کی وسعت کے سامنے چیونٹی کی طرح حقیر نظر آنے لگتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ سردار سدرت اپنے وعدے کی پابندی کرے گا اور چند ماہ بعد صفدر سمیت تمام یرغمالی خاموشی سے رہا کر دیے جائیں گے، لیکن منسٹر منصور خان اور اس جیسے کچھ اور ناعاقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے سارا معاملہ چوپٹ ہو گیا تھا۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ ان بلند پہاڑوں کے پیچھے کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ میرے دھیان میں ایک بار پھر وہی مخبوط الحواس لڑکی آ گئی جو منسٹری کے گیسٹ ہاؤس میں تھی، مگر حل پر وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اس کے جسم کے پوشیدہ حصے پر ایک نشان تھا۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ ارادے کی ایک لہر سی سینے سے بلند ہوئی اور میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہی وقت تھا جب زری گل کمبل میں لپٹا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی سے بھرا ہوا لفافہ تھا۔ غالباً وہ میرے ساتھ آتش دان کے سامنے بیٹھ کر گپے ہانکنا چاہتا تھا، لیکن میرے دل و دماغ کی کیفیت عجیب تھی۔ میرے تاثرات دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ کیا بات ہے استاد سر؟ زری گل، میں منسٹری کے گیسٹ ہاؤس جا رہا ہوں۔ اس وقت استاد سر؟ بہت سردی ہے باہر، آپ باہر نکلے گا تو پتہ چلے گا۔ مجھے موسم کا حال مت سناؤ، اگر تم ساتھ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، ورنہ میں اکیلا جا رہا ہوں۔ زری گل ٹھٹکا۔ آپ تو ایسے بات کر رہے جیسے جلدی واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ کچھ ایسا ہی سمجھو، ہو سکتا ہے کہ 2-4 روز لگ جائیں۔ 2-4 روز؟ لیکن ادھر تو مسز غزالہ ہمارے لیے دعوت کا انتظام فرما رہا ہے، بہت سا کھانا پک رہا ہے، کیا آپ یہ سب کچھ؟ زری گل، بحث مت کرو، اگر ساتھ جانا چاہتے ہو تو جیکٹ پہن لو اور آ جاؤ۔ وہ میرا موڈ دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ 1 منٹ استاد سر، ہم ابھی تشریف لا رہا ہے، بس 1 منٹ میں، لیکن گھر میں کسی کو کچھ نہیں بولنا، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دو کہ بازار سے ہو کے آ رہے ہیں۔ زری گل نے اس بات میں سر ہلایا۔ مشتبہ کور کا دیا ہوا پسٹل میں نے مائے گولیوں کے قمیص کے نیچے لگایا، اوپر سے جیکٹ پہن لی
اس جیکٹ کے اوپر سر اور چہرے کو ڈھانپنے والا غلاف بھی تھا۔ یہ غلاف میرے لیے بہت مفید تھا کیونکہ چہرہ چھپانے کا کام دے سکتا تھا۔ زری گل کی جیکٹ بھی اسی قسم کی تھی۔ سردی سے بچنے کا پورا انتظام کر کے ہم گھر سے نکل آئے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں منسٹری کے گیسٹ ہاؤس میں مشتبہ کنور اور ساحی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر نائلہ نامی لڑکی بھی موجود تھی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی تھی۔ اس کے جسم پر ڈھیلا ڈھالا سلیپنگ گاؤن تھا۔ ہاتھ پاؤں بیڈ سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ کسی خواب آور انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ یقیناً کچھ عرصے پہلے تک وہ بہت دلکش لڑکی رہی ہوگی۔ نقوش کے علاوہ اس کے جسمانی اعضاء میں زبردست قسم کا تناسب موجود تھا، وہی تناسب جو خوبصورتی کی بنیاد ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری خوبصورتی لڑکی کی عجیب و غریب بیماری نے گہنا رکھی تھی۔ رخساروں پر زردی کھنڈ گئی تھی اور ہونٹ خشک پنکھڑیوں جیسے ہو گئے تھے۔ مشتبہ کنور کی اجازت سے میں لڑکی کے پاس پہنچا۔ اس کے سلیپنگ گاؤن کی ڈوری کھولی اور غور سے اس نشان کا معائنہ کرنے لگا جو لڑکی کے سینے پر موجود تھا۔ مشتبہ سے اجازت لے کر میں نے زری کو بھی اندر بلا لیا۔ ایک نیم برہنہ لڑکی کو یوں سامنے دیکھ کر زری گل بری طرح سٹپٹایا۔ اس کی نگاہ خود بخود فرش میں گڑ گئی۔ میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بستر کے قریب لے آیا۔ اس دوران میں زری گل کچھ سنبھل گیا تھا۔ میں نے لڑکی کا نشان زری گل کو دکھایا اور اس سے نشان کے حروف کے بارے میں پوچھا۔ وادی میں قیام کے دوران یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی تھی کہ زری نہ صرف شنا زبان سمجھتا ہے بلکہ کچھ لکھ بھی لیتا ہے۔ وہ جھک کر بڑے دھیان سے ان حروف کو دیکھنے لگا۔ ان لمحات میں وہ ہم تینوں کی طرح لڑکی کی نیم برہنگی کو قریباً فراموش کر چکا تھا، کسی ایسے سرجن کی طرح جو مریض کو فراموش کر کے مرض کی پیچیدگی میں الجھ چکا ہو۔ قریباً 2 منٹ بعد زری گل نے سر اٹھایا، سرگوشی میں بولا، استاد صاحب، یہ حرف تو شنا زبان کے ہیں مگر لفظ کی سمجھ نہیں آتی۔ ان حرفوں سے وانڈو لفظ بنتا ہے۔ قبائلی زبان میں وانڈو جادو کو بھی کہتے ہیں۔ اگر الف کے بغیر پڑھا جائے تو بنڈو بنتا ہے۔ اس کا مطلب آزادی ہوتا ہے۔ ہم تو بس اتنا ہی جانتا ہے جی۔ اگر کچھ اور پوچھنا تو کسی پرانے بلتستانی سے پوچھ لیں جو ایسی زبانیں اچھی طرح جانتا ہو۔ مشتبہ کنور اور ساحی صاحب آتش دان کے سامنے بیٹھے تھے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے مشتبہ سے پوچھا، جناب، لڑکی کا طبی معائنہ ہوا ہے؟ مشتبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارا اشارہ غالباً مجرمانہ حملے کی طرف ہے۔ رپورٹ کچھ واضح نہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ لڑکی کے جسم پر 1-2 جگہ گہری خراشیں اور چوٹیں وغیرہ نظر آئی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ نشانات برف پر گرنے اور پھسلنے سے آئے ہوں۔ ویسے بھی مجرمانہ حملے کی صورت میں طبی معائنہ اگر دیر سے ہو تو وہ بے سود ہوتا ہے۔ بہرحال لڑکی کے تلوے مسلسل سفر اور سخت سردی کی وجہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ ایک گھٹنے پر بھی چوٹ کا نشان ہے۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور زری گل کو باہر بھیج دیا۔ مشتبہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہارا ذہن کسی خاص لائن پر سوچ رہا ہے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ بتاؤ گے؟ مشتبہ صاحب، مجھے ٹریکنگ کے مکمل سامان کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب، کہیں جانا چاہتے ہو؟ ساحی صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ کتنے آدمیوں کا سامان چاہیے؟ 3 افراد کا۔ کون کون جائے گا؟ میں، زری گل اور کون؟ یہ لڑکی بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ مشتبہ کنور اور ساحی صاحب حیران نظر آنے لگے۔ ان کی یہ حیرت غیر متوقع نہیں تھی۔ میں دھیمے لہجے میں انہیں بتانے لگا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور کیوں۔ شروع میں تو مشتبہ کنور اور ساحی صاحب کے چہروں پر الجھن نظر آئی، مگر پھر بتدریج یہ الجھن مان پڑنے لگی۔ وہ مجھ سے سوالات پوچھنے لگے۔ میں نے ان سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے۔ قریباً 1 گھنٹے کی گفتگو کے بعد ہم حتمی فیصلے پر پہنچ گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ لمبی چوڑی بحث و غور و فکر کے بعد جو پروگرام طے ہوا وہ یہ تھا کہ لڑکی نائلہ کو واپس کے چال لے جایا جائے اور وہاں ویرانے میں جا کر آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد دیکھا جائے کہ وہ کدھر جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک رسکی تھا۔ لڑکی مخبوط الحواس تھی اور ضروری نہیں تھا کہ اس کا پیچھا کرنا ہمارے لیے مفید ہی ثابت ہوتا۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ لڑکی ایک بااثر گھرانے کی بہو تھی اور ایک بااثر گھرانے کی بیٹی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ لوگ ہمارے پروگرام کو یکسر رد کر دیتے۔ بہرطور مشتبہ کنور نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس قسم کے تمام مسائل پر قابو پا لے گا اور میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کر گزروں۔ مشتبہ نے اسی وقت ٹیلی فون پر 1-2 جگہ بات کی اور خاصی حد تک مطمئن نظر آنے لگا۔ اسی روز صبح منہ اندھیرے ہم لوگ گلگت سے بنردس کے لیے روانہ ہو گئے۔ مشتبہ کے علاوہ ساحی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم صبح 10 بجے بنرداس کے مقام پر پہنچے۔
یہی وہ جگہ ہے جہاں نانگا پربت کی طرف جانے والے سیاحوں کو گاڑیاں چھوڑنا پڑتی ہیں اور پا پیادہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ بار برداری کے لیے قلی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بنرداس سے آگے جیپ پر جانا چاہے تو بمشکل 6-7 میل تک ہی اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے بہر صورت اپنی ٹانگوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بنرداس سے ہی پورٹرز یعنی قلیوں کا انتظام کر لیا۔ مخبوط الحواس نائلہ کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا تھا۔ وہ نہ کچھ سنتی تھی نہ سمجھتی تھی۔ اسے تیز خواب آور انجیکشن دیا گیا اور ڈولی جیسی پالکی میں بٹھا کر دیا مرائی پہنچایا گیا۔ دیا مرائی میں رات قیام کرنے کے بعد ہم براستہ زنگوٹ کیچال پہنچ گئے۔ کیچال منصور خان مرحوم کے آپریشن کلین اپ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہاں ایک ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا، 2 عارضی کمرے تعمیر کیے گئے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا گیا تھا۔ اب یہ ہیڈ کوارٹر اجڑ چکا تھا اور ان تمام انتظامات کے بس آثار ہی باقی رہ گئے تھے۔ ہیڈ کوارٹر کے انچارج کو ہماری آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ ٹریکنگ کے لیے جو سامان ہمیں درکار تھا وہ اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ اس میں اسکی پولز، کلائمبنگ شوز، سلیپنگ بیگز، اینٹی گلیئر گلاسز اور مخصوص جیکٹس شامل تھیں۔ اس سامان کے علاوہ میں نے مشتبہ سے 4 اشیاء مزید مانگی تھیں۔ اپنے لیے ایک 7mm گن اور ایک چھوٹا سا بریٹا پسٹل، زری گل کے لیے شکاری رائفل اور لڑکی نائلہ کا وہ لباس جو اس نے اپنے شوہر کی موت کے وقت پہن رکھا تھا۔ یہ چاروں اشیاء مجھے فراہم کر دی گئیں۔ میری ہدایت پر یہ چیزیں ہمارے سفری تھیلوں میں پیک کر دی گئی تھیں۔ پروگرام کے مطابق ہمیں پورٹرز کے بغیر ہی سفر کرنا تھا۔ یہ ایک مشکل اور کٹھن کام تھا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیچال میں ایک رات قیام کر کے ہم صبح سویرے روانہ ہو گئے۔ نائلہ جو ہر دم بے قرار تھی آزاد کر دی گئی۔ آزاد ہوتے ہی وہ مشینی انداز میں چل پڑی۔ میں اور زری گل اس کا سایہ بن گئے۔ ہمارے چاروں طرف پہاڑ، ان پر برف کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ یہ چادر شمال مشرق کی طرف بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی تھی، ہزاروں فٹ دور نانگا پربت کی چوٹی تک۔ یہ چوٹی اپنے اندر ایک ہیبت سی رکھتی تھی۔ اس کی مہیب خاموشی میں سینکڑوں بھید چھپے ہوئے تھے۔ ان مہم جو افراد کی ارواح اس کلر ماؤنٹین کے ارد گرد گھومتی محسوس ہوتی تھیں، جنہوں نے مختلف اوقات میں اس چوٹی کی سختیاں اپنے جسموں پہ جھیلی تھیں اور اس کے بے رحم برفستانوں میں اپنی جانیں گنوائی تھیں۔ مطلع صاف تھا لیکن پیک پھر بھی بادلوں میں چھپی ہوئی تھی۔ زری گل ٹک ٹکی بند اس منظر کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ استاد صاحب، یہ سوچنا کتنا عجیب معلوم ہوتا ہے نا کہ ہزاروں لاکھوں سال سے، بلکہ جب سے ہی دنیا بنا ہے، اس چوٹی پر چند گنے چنے لوگ ہی جا سکا ہے۔ اس چوٹی کے راستے میں کئی ایسی چوٹیاں ہوں گی جن پر آج تک کسی بندے کا قدم نہیں پڑا۔ ایک دم نائلہ کو ٹھوکر لگی اور وہ گھٹنوں کے بل گر گئی۔ میں نے جلدی سے اسے سنبھالا۔ حسب سابق وہ میرا ہاتھ لگنے سے ایک دم بیزار نظر آنے لگی اور خود کو مجھ سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ گونگوں کی طرح اس کے ہونٹوں سے دبی دبی آوازیں نکل رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ میں نے اسے کچھ دیر مزید تھامے رکھا تو وہ چیخنے لگ جائے گی۔ میں نے اس کے شانوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ ایک بار پھر کسی معمول کی طرح چلنے لگی۔ اس کے چلنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ وہ اپنے سامنے کی بجائے ذرا بلندی کی طرف دیکھتی تھی۔ ہاتھ پاؤں میکانکی انداز میں اٹھ رہے تھے، جیسے وہ خواب میں چل رہی ہو۔ کسی وقت جب پاؤں الٹا سیدھا پڑ جاتا یا وہ کہیں پھسلنے لگتی تو اس کے ہونٹوں سے ایک دبی دبی جھلائی ہوئی سی آواز بلند ہوتی، جیسے وہ اپنے آپ سے جھگڑ رہی ہو۔ کبھی کبھار وہ ارد گرد بھی دیکھتی تھی اور ہمارے چہروں پر بھی نظر ڈالتی تھی، لیکن یہ بالکل خالی نظر ہوتی تھی۔ محسوس ہوتا تھا کہ وہ جس چیز پر نگاہ ڈال رہی ہے اسے دیکھ نہیں رہی، بلکہ اس سے بہت آگے کسی اور شے کو دیکھ رہی ہے۔ ہم قریباً 3 گھنٹے چلتے رہے اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکی، نہ ہی اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نظر آئے۔ 1:30-2 بجے کے قریب میں نے اسے بمشکل رکنے اور بیٹھنے پر مجبور کیا۔ خوراک کے نام پر پچھلے 2 روز میں اس نے صرف چند لقمے لیے تھے اور وہ بھی اسے زبردستی کھلائے گئے تھے۔ وہ جسمانی طور پر کمزور نظر آ رہی تھی۔ اس پر بلا کی سردی اور مسلسل سفر۔ مجھے ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ بے ہوش ہو کر گری نہ جائے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا وہی سامان تھا جو ٹریکرز اور کوہ پیماؤں کے پاس ہوتا ہے۔ اس میں ٹن فوڈ تھا، پاؤڈر فارم میں جوسز تھے، بسکٹس، انرجی بارز اور ڈرائی فروٹس تھے۔ میں اور زری گل نے نائلہ کے عین سامنے بیٹھ کر لنچ کیا۔ خیال یہی تھا کہ شاید ہمیں کھاتے پیتے دیکھ کر اس کی بھوک بھی چمک اٹھے، لیکن اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی رہی، کبھی کبھی سر کھجانے لگتی، کبھی دمے کے مریض کی طرح لمبی لمبی سانسیں لینے لگتی۔ میں نے زری گل کو اشارہ کیا۔ وہ بڑی آہستگی سے نائلہ کے عقب میں پہنچا، پھر اچانک اس نے نائلہ کو دبوچ لیا۔ نائلہ کے کندھوں کو اپنے گھٹنوں میں دبا کر اس نے اس کا سر پیچھے کی طرف موڑ دیا۔ اس طرح نائلہ کا چہرہ اوپر اٹھ گیا۔ وہ مچلی، لیکن زری نے اسے چھوڑا نہیں۔
میں نے لیکوڈ ڈائٹ کا ٹن کھولا، پھر ایک ہاتھ سے نائلہ کی رخساروں کو کسی بچے کی رخساروں کی طرح دبایا اور خوراک اس کے منہ میں انڈیلنے لگا۔ پہلے تو اس نے مزاحمت کی، لیکن پھر خوراک کو نگلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹن خالی ہو گیا۔ زری گل نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی جگہ خاموش بیٹھی رہی۔ منہ سے بہنے والی خوراک اس کی تھوڑی پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے رومال سے اس کی تھوڑی صاف کی۔ وہ جیسے جھرجھری لے کر کھڑی ہو گئی اور ایک بار پھر اپنی پسندیدہ سمت میں سفر کرنے لگی۔ میں نے اور زری گل نے جلدی جلدی اپنی اشیاء سمیٹی اور اس کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ یہ سفر بغیر کسی وقفے کے شام سے پہلے تک جاری رہا۔ نائلہ کے پاؤں بالکل مشینی انداز میں حرکت کر رہے تھے۔ کوئی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس سفر میں ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں برف بہت سخت اور قدرے ڈھلان تھی۔ ایسی جگہوں پر ٹریکرز اور کوپیماؤں کو اسکی پولز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہم نے اپنے پولز نکال لیے اور انہیں برف میں گاڑ گاڑ کر آگے بڑھنے لگے، لیکن مخبوط الحواس نائلہ کسی ایسی سہولت سے فائدہ اٹھانے پر آمادہ نہیں تھی۔ سخت برف کی وجہ سے وہ بار بار پھسلنے لگی۔ اس کے گھٹنے پر پہلے سے چوٹ لگی تھی۔ بار بار گرنے سے یہ چوٹ مزید تکلیف دہ ہو سکتی تھی اور عین ممکن تھا کہ وہ چلنے کے قابل نہیں رہتی۔ نائلہ کی مزاحمت کے باوجود میں نے اور زری گل نے اسے سہارا دیا اور چلنے میں اس کی مدد کرنے لگے۔ جب برف کی سفید چادر شام کے ہاتھوں میلی ہونے لگی تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اب نان اسٹاپ نائلہ کو روک لیا جائے۔ دوپہر کی طرح کوشش کر کے ہم نے اسے رکنے اور بیٹھنے پر مجبور کیا۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں نے 2 خیمے گاڑے۔ ایک بڑا خیمہ ہم تینوں کے لیے تھا، دوسرے خیمے میں سامان رکھ دیا گیا۔ سامان کے بوجھ سے کندھے پھوڑے کی طرح دکھنے لگے تھے۔ سامان اتار کر یوں لگا جیسے ہم ہوا سے ہلکے ہو گئے ہیں۔ میں نے رائفل چیک کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ زری گل نے گیس لیمپ روشن کیا۔ ایک چھوٹا سا اسٹوو بھی ہمارے پاس تھا۔ ویجیٹیبل فش کی ایک بڑی شاندار ڈش ہمارے سامان رسد میں تھی۔ ٹن میں محفوظ اس ڈش میں تھوڑا سا پانی یعنی برف ملا کر آگ پر گرم کیا تو تازہ تازہ سالن تیار ہو گیا۔ بڑی اشتہا انگیز خوشبو تھی، لیکن نائلہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کھانے کے بعد ہم نے اسے زبردستی سیال غذا اس کے حلق میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ 2-3 گھونٹ سے زیادہ پلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ مسلسل بے قرار نظر آ رہی تھی اور قفس میں قید کسی پرندے کی طرح بار بار پھڑپڑا اٹھتی تھی۔ اس پھڑپڑاہٹ کا انتظام ہم اپنے بیس کیمپ سے لے کر چلے تھے۔ میرے پاس ایک ہتھکڑی موجود تھی۔ جس برف پر ہمارا خیمہ لگا تھا وہ پتھر کی طرح سخت تھی۔ اس برف کے نیچے پتھر بھی تھے۔ میں نے ایک پتھر ڈھونڈ کر وہاں لوہے کی میخ ٹھونکی، ہتھکڑی کی زنجیر اس میخ سے منسلک کی اور ہتھکڑی نائلہ کی کلائی میں پہنا دی۔ وہ کلائی کو زور زور سے جھٹکے دینے لگی۔ عجیب سی جھنجھلاہٹ سوار تھی اس پر۔ پھر وہ ایک دم چلانے لگی۔ اس کی چیخوں میں بے بسی اور جھنجھلاہٹ نمایاں تھی، تاہم وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ لگتا تھا کہ یہ انسانی چیخیں ہیں ہی نہیں۔ 8-10 منٹ کے بعد وہ دھیرے دھیرے خاموش ہو گئی۔ سیال غذا کے جو گھونٹ اس کو پلائے گئے تھے اس میں خواب آور دوا کے چند قطرے بھی تھے۔ تھوڑی دیر بعد نائلہ کی بے قرار آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور وہ نیم غنودگی کی حالت میں نیم دراز ہو گئی۔ جب وہ سو گئی تو میں نے اسے زری گل کے ساتھ مل کر اس کے سلیپنگ بیگ میں پہنچا دیا۔ استاد صاحب، اس کی چیخیں تو سن کر ہمارا دل ہل رہا تھا۔ ہم کو یقین ہو گیا ہے کہ اس پر کسی ہوائی چیز کا اثر ہے۔ سائیں علی جیسا کوئی بندہ اس پر تعویذ گنڈا کرے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ سائیں علی کو۔ ہم مذاق نہیں کر رہا استاد صاحب، اس کا آخری 2 چیخ تو ابھی تک ہمارے کانوں میں ریل کا سیٹی کا مافک بج رہا ہے۔ کوئی ہم کو اس حالت میں دیکھ لے تو کیا سوچے؟ ہم نے اس خوبصورت لڑکی کو ہتھکڑی لگا کر اس خیمے میں باندھا ہوا ہے۔ ہمارے سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ جو سوچے گا یہی سوچے گا کہ ہم اس کو خراب کر رہے ہیں۔ ہاں ویسے تمہیں دیکھ کر تو یہی سوچ سکتا ہے کوئی، کیونکہ تمہاری شکل ہی ایسی ہے۔ لیکن اگر ہمارا شکل اچھا ہوتا تب بھی یہ سچویشن بڑا خطرناک ہے۔ اور جہاں تک شکل کا بات ہے تو اسلم پرویز کا شکل کون سا برا تھا، لیکن اس نے دنیا جہاں کا کالک اپنے منہ پر مل لیا تھا۔ خدا اس کا مغفرت فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے فلم نیند میں اس نے میڈم نور جہاں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس کا یہ ایک ہی گناہ اس کا آخرت کا ستیہ ناش کر سکتا ہے۔ شکل اکثر دھوکہ دیتا استاد صاحب۔ اب اپنے سلطان رائی صاحب کو دیکھ لیں، لگتا ہے کہ وہ خاندانی بدماش ہے۔ راہ چلتے بندہ لوٹ لیتا ہوگا اور عورت کو دیکھتے ہی چلانگ لگا کر اسے دبوچ لیتا ہوگا اور جنگل میں لے جاتا ہوگا۔ لیکن آفرین ہے اس ماں پر جس نے اس کا ایسا تربیت فرمایا، کوٹ کوٹ کر اس میں نیکی اور رحم دلی بھر دیا، اور بہادر ایسا کہ ایک بڑک سے بڑے بڑے مصطفیٰ قریشیوں کو آگے لگا لے۔ اچھا بات مختصر کرو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہم تو کچھ نہیں کہنا چاہتا استاد صاحب۔ کلثوم کے علاوہ ہمارا ہم کسی کو بھی نہیں چاہ سکتا۔ ہم تو صرف ایک بات کر رہا تھا۔ ہمارا مطلب ہے کہ اتنا خوبصورت لڑکی، یہ ہتھکڑی اور ہم دونوں
اگر یہاں کوئی بستی ہو اور وہ لوگ ہمیں دیکھ لے تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ دیکھنے والوں کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ لڑکی پاگل ہے اور ہم نے حفاظت کے خیال سے اسے ہتھکڑی لگا رکھی ہے؟ وہ وکیلوں کی طرح نکتہ اٹھا کر بولا، لیکن لوگ یہ بھی تو سوچ سکتا ہے نا کہ یہ لڑکی پاگل کیوں ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بات آئے کہ ام نے لڑکی کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا یادداشت روانہ ہو گیا۔ جب تک تیرے دماغ سے فلمیں نہیں نکلیں گی نا، تیری سوچ ایسی ہی واہیات رہے گی۔ استاد صاحب، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ لڑکی ہم کو یوں ہی ویرانے میں گھماتی رہے، خود کہیں پہنچے نہ ہم کو کہیں پہنچائے۔ بھائی زری گل، ایسے کاموں میں رسک تو لینے ہی پڑتے ہیں نا۔ ام یہ بات اس لیے کہہ رہا استاد صاحب کہ ابھی تک تو لڑکی کا رخ ٹھیک نہیں ہوا، وہ ام کو جس طرف لے جا رہا ہے وہ طرف وادی کو ہرگز نہیں جاتا۔ جب ہمیں خود ٹھیک سے نہیں معلوم کہ وادی کو جانے والا رستہ کون سا ہے تو پھر ہم نائلہ کے راستے کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر وہ اپنا رخ بھی صحیح کر لے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ ممکن ہے کہ نائلہ ہمیں اس وادی کی طرف لے کے جا ہی نہ رہی ہو۔ کیا مطلب آپ کا؟ زری گل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ بات ناممکن نہیں کہ نائلہ اور اس کے شوہر منصور خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ وادی کے بجائے کہیں اور پیش آیا ہو۔ یہ برفستان قراقرم رینج میں اور قراقرم رینج سے باہر دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں وادیاں ہیں، تنگ و تاریک گھاٹیاں ہیں، نشیب کے گھنے جنگل ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہاں صرف سردار سدرت اور اسی کا قبیلہ آباد ہو، کچھ اور پوشیدہ بستیاں بھی یہاں ہو سکتی ہیں، تمدن سے دور اور فطرت سے قریب۔ آپ بہت مشکل لفظ بول رہا استاد صاحب۔ بہرحال ہم آپ کا مطلب بالکل سمجھ رہا ہے۔ آپ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منصور خان اور اس کا یہ خوبصورت بیوی کسی ایسی مصیبت کا شکار ہوا ہو جس کے بارے میں ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور جیبی نقشہ گیس لیمپ کی روشنی میں کھولتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ ہے کہ چل اس طرف بیس کیمپ، اس میں آپریشن کا بیس کیمپ ہے اور یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم وادی کی طرف گئے تھے۔ اب اس کیمپ سے شمال مشرق کی طرف یہ وہ مقام ہے جہاں سے وزیر منصور خان کی لاش ملی تھی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ان دونوں مقامات کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ بھی قابل غور ہے۔ منصور خان کی موت سے چند دن پہلے وائرلیس سیٹ پر متلاشی پارٹی کا جو آخری پیغام موصول ہوا تھا نا، اس کے مطابق وہ لوگ بیس کیمپ یا ہیڈ کوارٹر سے 50 ڈگری شمال مشرق کی طرف تھے۔ یہ مقام بھی کہیں اس مقام کے آس پاس ہے جہاں سے منصور خان کی لاش ملی تھی۔ یہ دونوں نقطے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ شاید اس نئے معاملے میں سردار سدرت اور اس کے لوگ ملوث نہیں ہیں۔ زری گل کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں پھیل گئیں اور وہ گول گول آنکھوں میں تفکر کی پرچھائیاں لہرانے لگا۔ شاید اس تفکر میں یہ غم بھی شامل تھا کہ اس کا کلثوم سے ملنے کا چانس اور بھی کم ہو گیا ہے۔ اندھیرا ہوتے ہی ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ اب اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہمارا مختصر خیمہ یخبستہ ہوا کا مقابلہ بڑی کامیابی سے کر رہا تھا، تاہم کوئی تیز جھونکا خیمے کو یکبارگی پھڑ پھڑانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ خیمے سے باہر درجہ حرارت نقطہ انجماد سے قریباً 25 درجے نیچے تھا، لیکن اپنے مخصوص لباس اور سلیپنگ بیگز کے اندر ہم خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ اگلے روز 9 بجے کے لگ بھگ ہم نے اپنا مختصر پڑاؤ اٹھایا اور نائلہ کی رہنمائی میں اپنا سفر پھر شروع کر دیا۔ یہ دن بھی کم و بیش پہلے دن جیسا ہی گزرا۔ نائلہ اپنی مخصوص سمت میں آسیبی انداز کا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ لگتا تھا کہ اگر ہم اسے زبردستی رکنے پر مجبور نہ کریں تو وہ چلتی رہے اور چلتے چلتے جان دے دے۔ شاید وہ چکور تھی جو نامعلوم چاند کی طرف کھنچتی جا رہی تھی، یا پھر اس رخش کی مانند مثال تھی جو اپنے مالک کے اشارے پر سر پٹ بھاگتا ہے اور بالآخر گر کر دم توڑ دیتا ہے۔ وہ ایک معمہ تھی اور ہم اس معمے کو سلجھانے کے لیے مسلسل اس کے تعاقب میں تھے۔ بھاری سامان اور بھاری لباس کے ساتھ دشوار گزار راستوں پر سفر آسان نہیں تھا، لیکن ہم یہ کام کر رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ سفر اس لیے بھی زیادہ مشکل تھا کہ ہم ایسے راستوں کا زیادہ تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ تجربہ تو یہ آصف زدہ لڑکی بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کے اندر نہ جانے کیا ہیجان برپا تھا کہ وہ گرتی پڑتی چلتی رہتی تھی۔ جب ہم تھک جاتے تو زبردستی پکڑ کر اس کو بٹھا لیتے۔ اپنے سفر کے چوتھے روز شام کے وقت ہم کے چال سے 70-80 کلومیٹر آگے نکل چکے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ہمارا رخ نانگا پربت کے روپل فیس کی طرف تھا، یعنی موزینو پاس ہمارے دائیں رخ پر تھا اور روپل بائیں رخ پر۔ ہمارے چاروں طرف برف تھی اور برف کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لگتا تھا کہ روئے زمین پر برف کی سفید بے داغ چادر کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ کچھ دیر کے لیے نانگا پربت بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ہم ایک بلند ڈھلان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک مجھے محسوس ہونے لگا کہ نائلہ کی رفتار میں نمایاں تیزی آ گئی ہے۔ اس کے قدم زیادہ تیزی سے اٹھنے لگے تھے اور چہرے کی ہیجانی کیفیت بھی شدید ہو گئی تھی۔ زری، تم بھی وہ دیکھ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں؟
हाँ उस्ताद साहब, हम देख रहा है कि इस लड़की का बैटरी फिर से चार्ज हो गया। हमको लगता कि ये हमको इसी तरह चला चला कर दूसरी दुनिया में ले जाएगा। अचानक मैं और ज़रीगुल ठिठक गए। कहीं बिल्कुल करीब ही ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। पिछले 4 रोज़ में ये पहली आवाज़ थी जो हमने सुनी थी। हमारे कदम खुद ब खुद आवाज़ की सिन बढ़ने लगे। नायला भी उसी तरफ जा रही थी। ये बुलंदी का सफ़र था, लिहाजा हम बुरी तरह हाँपे हुए थे। यकायक मैंने एक इंसानी हिवला देखा। उस शख्स के बाल लंबे थे और जिस्म पर गलीज़ सा लिबास था। वो एक कुदाल नुमा आले से बर्फ़ खोदने की कोशिश कर रहा था। हमें देखकर वो बुरी तरह चौंका। एक लम्हे को तो यूँ लगा कि शायद वो भाग जाएगा, लेकिन वो भागा नहीं। बस कुदाल ज़मीन पर टेक कर हैरान नज़रों से हमें देखने लगा। मेरा हाथ गैर महसूस तौर पर अपनी जैकेट की जेब में रेंग गया और बरेटा पिस्टल के दस्ते पर मेरी गिरफ्त सख्त हो गई। हम इस शख्स के करीब रुकना चाहते थे, लेकिन नायला अपने खप में आगे बढ़ती चली जा रही थी। मैंने उसे बमुश्किल रोका। वो बेदम सी होकर बर्फ़ पर बैठ गई और हाँपने लगी। अजनबी बड़ी गहरी नज़रों से हमें देख रहा था। ख़ास तौर से नायला को देखकर उसकी आंखों में दहशत सी उभर आई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस शख्स की उम्र 50-55 के लगभग थी। बुलंद और सर्द इलाकों में रहने वाले लोगों की तरह उसके चेहरे पर बहुत सी झुर्रियाँ थीं। दाढ़ी और सर के बाल खिचड़ी थे। रुखसार पर ज़ख़म का पुराना निशान था जो दाढ़ी के अंदर कहीं जाकर छुप गया था। ज़रीगुल ने टूटी फूटी शिना में अजनबी से बात करने की कोशिश की। ज़रीगुल के 6-7 फ़िक्रों के जवाब में अजनबी ने सिर्फ 2-3 लफ्ज़ बोले। ये लफ्ज़ भी पीछा छुड़ाने के अंदाज में बोले गए थे और उनमें हिरास का अंसर नुमाया था। ज़रीगुल के अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो जो इशारे कर रहा था उनसे ये बात समझ आती थी कि वो अजनबी को लड़की के बारे में बता रहा है। उसे कह रहा है कि हम इस लड़की को ऊपर चोटी की तरफ ले जा रहे हैं। अजनबी ने डरी हुई नज़रों से चोटी की तरफ देखा, फिर वार्निंग देने के अंदाज में 3-4 अल्फाज बोले। वो वाज़े तौर पर हमें हिदायत कर रहा था कि हम चोटी की तरफ जाने की कोशिश ना करें, वरना नुकसान उठाएंगे। ज़रीगुल मज़ीद गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन अजनबी ने बड़ी उजलत में हमसे पीछा छुड़ाया और कुदाल समेत नशेब में कहीं गुम हो गया। मैंने देखा जहाँ वो बर्फ़ खोद रहा था वहाँ लकड़ी का एक पुराना तना दबा हुआ था। यकीनन वो इसी तने को निकालने की कोशिश कर रहा था। ये बात साबित हो गई थी कि यहाँ आबादी के आसार मौजूद हैं। 1-2 जगह हमें बर्फ़ पर कदमों के निशानात भी नजर आए। एक ढलान पर किसी जानवर की मेंगनियाँ बिखरी हुई थीं। जूँ जूँ हम बुलंदी की तरफ जा रहे थे, शुमाल मगरिब की तरफ नामालूम फासले पर अजीम व शान नागा पर्वत उभरती चली जा रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा अफरियत धुंध के समंदर से नमूदार हो रहा हो। नायला की वारफ्तगी और बेकरारी देखकर हमारे दिलों की कैफियत कुछ अजीब सी हो गई थी। हम जिस पहाड़ पर चढ़ रहे थे उसकी चोटी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। 2 अजीम शान नोकीली चट्टानें जैसे कोई अल्हड़ हसीना सीना ताने नीम दराज हो। 400-500 मीटर ऊपर जाने के बाद हमें चंद घरौंदे नजर आए। ये घरौंदे पत्थर वगैरह जोड़कर बनाए गए थे। हम घरौंदों के करीब पहुंचे तो बहुत से अफराद को अपनी तरफ घूरते पाया। उनमें बूढ़े, बच्चे और औरतें सभी लोग थे। उन लोगों ने जानवरों की खाल के लिबास पहन रखे थे। ज़्यादातर की पिंडलियाँ और पाँव नंगे नजर आते थे। उनमें चंद जवान अफराद के पास कुल्हाड़ियाँ और आतिशी असलहा भी दिखाई दिया। सरदार सदरत के कबीले की तरह इन लोगों के बाल भी लंबे थे और लिबास गलीस बल्कि गलीस तर थे, लेकिन इन लोगों में एक नुमाया फ़र्क नज़र आता था। उनके जिस्मों पर लूट मार का लिबास नहीं था, ना ही उनके कानों में बाले थे। हमें वो बड़ी सहमी नज़रों से देख रहे थे। ज़रीगुल ने आगे बढ़कर एक उम्र रसीदा शख्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जल्दी से वापस पलट गया। उसे देखकर और भी कई मर्दोजन पीछे हट गए। उनके चेहरों पर खौफ नुमाया था। उनमें से कई एक ने अपने घरों में घुसकर दरवाजे बंद कर लिए। जो बाकी रह गए वो भी हमें परेशान नज़रों से देखते हुए इधर उधर सिमट गए। जब हमने देखा कि इन लोगों से बात करने की कोशिश में नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, तो हम आगे बढ़ गए। देखते ही देखते सूरज अकबी पहाड़ों के पीछे ओझल हो गया। बर्फ़ की चादर मैली हुई और फिर नज़रों से ओझल हो गई। यह पड़ाव का वक्त था, लेकिन नायला के कदमों में आज गैर मामूली तेज़ी नज़र आ रही थी। यूँ लगता था कि अगर आज हमने उसे रोकने की कोशिश की तो नाकामी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। ज़रीगुल से मशवरे के बाद मैंने फ़ैसला किया कि जब तक नायला चलती रहे हम भी चलते रहें। यह मुसलसल चढ़ाई का सफ़र था। चांदनी रात में गर्दोपेश देवमालाई मंजर पेश कर रहे थे। बर्फ़ नीलगू हो गई थी और कर्बो जवार की बुलंद चोटियाँ चांदनी में दमक रही थीं। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि अगर हम रुक जाते तो शायद अकड़ जाते। मुशक्क़त हमारे जिस्मों को नीम गरम रखे हुए थी। वो बड़ी कठिन और पुरतजस्सुस रात थी। हम सारी रात चलते रहे।
اور اگلے روز دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ چوٹی پر پہنچ کر دوسری طرف دیکھنے کا تجربہ ناقابل فراموش تھا۔ سینکڑوں میل تک کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے کھل گئے تھے۔ چوٹی کی دوسری جانب بھی برف موجود تھی، مگر اس طرف چونکہ دھوپ رہتی تھی لہٰذا کہیں کہیں جھرنے وغیرہ دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں درخت بھی موجود تھے۔ گہرائی تک پہنچتے پہنچتے یہ درخت کافی گھنے ہو جاتے تھے۔ ان درختوں کے اندر ہمیں آبادی کے آثار نظر آئے۔ ہم پوری طرح چوکس ہو گئے۔ نائلہ بدستور حرکت میں تھی۔ چونکہ اب وہ بلندی سے نشیب کی طرف جا رہی تھی لہٰذا اس کی چال میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ جلد ہی ہمیں مقامی لوگوں کی صورتیں نظر آئیں۔ لمبے بال اور غلیظ لباس ان کی پہچان تھے۔ ان میں زیادہ تر نے بھیڑ کی اون کی صدریاں پہن رکھی تھیں۔ بعض کے جسموں پر کھال کے لباس تھے۔ پنڈلیاں تقریباً سبھی کی اوریاں نظر آ رہی تھیں۔ ہمیں دیکھ کر وہ لوگ بھوچنکا رہ گئے۔ پھر ان کی نگاہیں نائلہ پر مرکوز ہو گئیں۔ نائلہ کو دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھوں میں عجیب سی حیرت نمودار ہو گئی۔ ایک بوڑھا نائلہ کے سامنے اوندھا لیٹ گیا اور اس نے اپنے ہاتھ آگے کی طرف پھیلا دیے۔ بوڑھے کی تقلید میں اور بھی کئی مرد اوندھے لیٹ گئے۔ ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ نائلہ کو تعظیم وغیرہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک وسیع و عریض بستی تھی جو درختوں کے نیچے نیچے دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بستی کا انداز وہی تھا جو سردار سدرت کے قبیلے کی بستی کا تھا۔ مکانات کی چھتیں نیچی تھیں، ان پر گھاس پھوس اگا دیا گیا تھا۔ کسی کسی چھت پر مکئی کی فصل بھی نظر آ رہی تھی۔ نائلہ کی آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی میں پھیل گئی۔ مرد و زن اور بچے اپنے اپنے کام چھوڑ کر ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ وہ ہمیں حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ نائلہ کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں ایک پراسرار کیفیت نمودار ہو جاتی تھی۔ وہ جھک کر اور لیٹ کر نائلہ کو تعظیم پیش کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بستی میں پہنچ کر نائلہ کافی پرسکون ہو گئی ہے۔ اس کی پلکیں بوجھل تھیں اور خوبرو چہرے پر تھکن کے آثار تھے، جیسے وہ طویل سفر کے بعد سونا چاہ رہی ہو۔ اچانک ایک طرف سے شور سنائی دیا۔ 3 گھڑ سوار ہماری طرف آ رہے تھے۔ درمیان والے گھوڑے پر ایک کوتا قد شخص سوار تھا۔ اس کی دونوں جانب 2 محافظ تھے۔ ان کے کندھوں سے خودکار رائفلیں جھول رہی تھیں۔ گھوڑے ہمارے سامنے پہنچ کر رکے۔ کوتا قد شخص جست لگا کر گھوڑے سے اترا۔ اس کا قد بمشکل 4 فٹ ہوگا۔ جسامت درمیانی تھی، تاہم سر باقی جسم کے مقابلے میں کافی بڑا تھا۔ وہ ایک لہیم شہیم شخص کا سر تھا۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ ہوگی۔ جسم پر سفید ریچھ کی کھال کا لباس تھا۔ اس کی کمر سے ایک جدید امریکن پسٹل بندھا ہوا تھا۔ کوتا قد شخص نے اپنے ساتھ آنے والے محافظ کو اشارہ کیا۔ اس نے پشتو میں ہم سے پوچھا کہ ہم کون ہیں اور یہ لڑکی ہمیں کہاں سے ملی۔ میں سوال کا جواب زری گل کو پہلے ہی رٹا چکا تھا۔ زری نے جواب دیا، ہم شکاری ہیں۔ 5-6 روز قبل کچال کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے کہ یہ لڑکی بھٹکتی ہوئی مل گئی۔ زری گل کا جواب مترجم نے کوتا قد شخص تک پہنچایا۔ وہ کچھ دیر تک مترجم سے تبادلہ خیال کرتا رہا، پھر ہم سے پوچھا، کیا یہ لڑکی اکیلی تھی؟ جس وقت ہم کو ملا اس وقت تو اکیلا ہی تھا۔ مترجم نے کہا، سردار رابل پوچھتے ہیں کیا یہ لڑکی خود تمہیں یہاں لائی ہے؟ زری نے کہا، جی ہاں، بس ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ سردار رابل کا نام سن کر میں چونکا۔ یہ لفظ رابل میں نے پہلے بھی کہیں سنا تھا۔ پھر ایک دم مجھے یاد آیا، جو خط نائلہ کے لباس میں سے ملا تھا اس میں یہ نام موجود تھا۔ مرحوم صوبائی وزیر منصور خان نے لکھا تھا کہ اگر رابل ایک بار چل پڑا تو پھر اسے روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مترجم نے کہا، سردار رابل پوچھتے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ ایک مرد بھی تھا، اس کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟ میں نے اور زری گل نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے اپنے سفری تھیلے میں سے نائلہ کا وہ لباس نکالا جو اس نے اپنی شوہر کی موت کے وقت پہنا ہوا تھا۔ اس لباس کو دیکھ کر سردار رابل کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ لباس مجھ سے لے لیا۔ رابل نے مترجم کے ذریعے مجھ سے پوچھا کہ لڑکی کے جسم پر اب جو لباس موجود ہے وہ کہاں سے آیا؟ زری گل نے جواب میں بتایا کہ یہ ہماری ایک ساتھی لڑکی کا لباس ہے اور اسی نے تبدیل کرایا تھا۔ کچھ دیر تک مترجم اور سردار آپس میں تبادلہ خیال کرتے رہے۔ وہ ایک ناقابل فہم زبان بول رہے تھے۔ شاید یہ وہی زبان تھی جو سردار سدرت کا قبیلہ بولتا تھا۔ اس میں شنا کے بہت سے الفاظ بھی شامل تھے۔ سردار رابل کے اشارے پر مترجم ہماری طرف بڑھا اور نرم لہجے میں بولا، آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو ہمیں دے دیں۔ میں نے سفری تھیلے میں سے اپنی طاقتور رائفل اور گولیاں وغیرہ نکال کر مترجم کے حوالے کر دی۔ زری نے بھی اپنا شکاری رائفل مترجم کو سونپ دیا۔ بہرحال وہ مختصر لیکن طاقتور پسٹل جو میری جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھا تھا میرے پاس ہی رہا۔ اس کے علاوہ میرا مخصوص خنجر بھی پنڈلی سے بندھا ہوا تھا۔
ان دونوں محافظوں نے خود بھی ہمارے سامان کی تلاشی لی، پھر ہمیں دوستانہ انداز میں بستی کے اندر لے جایا گیا۔ نائلہ ہمارے ساتھ نہیں تھی، اسے کوتا قامت شخص جسے رابل کہا جا رہا تھا ساتھ لے گیا تھا۔ رابل بظاہر ایک غیر اہم شخص نظر آتا تھا اور اس کی شخصیت پہلی نظر میں کوئی خاص تاثر نہیں چھوڑتی تھی، لیکن اس سے بات چیت کرنے کے بعد اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بڑے دل و دماغ کا شخص ہے۔ اس کے لب و لہجے اور خصوصاً آواز میں خاصا روب موجود تھا۔ ہمیں نیچی چھت والے کشادہ کمرے میں لایا گیا۔ یہاں فرش پر جانوروں کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں، دیواروں کو بھی اونی نمدوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ یہی طریقہ رہائش ہمیں سردار سدرت کی وادی میں بھی نظر آیا تھا۔ وہاں آگ نہیں جلائی جاتی تھی اور کمروں کو گرم رکھنے کے لیے اسی قسم کے انتظامات کیے جاتے تھے۔ آگ جلانے کے لیے ایک مخصوص جگہ مقرر تھی اور یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے دھواں نظر آتا تھا نہ ہی روشنی، یعنی وہی شیطان کی آنچ جیسی سرنگ جہاں ایک رات میں نے رنگ رلیوں اور خرمستیوں کا عروج دیکھا تھا۔ جس کمرے میں مجھے اور زری گل کو ٹھہرایا گیا وہاں دروازے کے علاوہ صرف ایک سلاخدار کھڑکی تھی۔ ہوا کی یورش سے بچنے کے لیے کھڑکی بند کر دی گئی تھی۔ دروازے پر ایک رائفل بردار پہرے دار موجود تھا۔ بظاہر وہ اس لیے کھڑا تھا کہ ہماری دید کے مشاق لوگوں کو ہم سے دور رکھ سکے، لیکن عین ممکن تھا کہ وہ پہرے دار ہم پر مقرر کیا گیا ہو۔ دو عام شکل و صورت کی عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ ان میں ایک نوجوان تھی اور دوسری ادھیڑ عمر۔ دونوں نے پیتل اور چاندی کے بے شمار زیورات پہن رکھے تھے۔ انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے خشک پھل اور پینے کے لیے کوئی قہوے جیسی چیز دی۔ اسی دوران میں مترجم پھر ہمارے پاس پہنچ گیا۔ وہ زری گل سے مختلف معاملات کی ٹو لینے لگا، مثلاً یہ کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، لڑکی ہمیں کیسے اور کن حالات میں ملی، ہمارے دماغ میں یہ کیوں آیا کہ ہمیں اس لڑکی کو اس کی منزل تک پہنچانا چاہیے، اور سب سے اہم سوال، کیا ہمارے دوسرے ساتھی بھی ہمارے ساتھ یہاں پہنچے ہیں؟ میری ہدایت پر زری گل نے آخری سوال کا جواب انکار میں دیا اور زور دے کر یہ بات کہی کہ لڑکی کے ساتھ ہم دونوں کے سوا اور کوئی یہاں نہیں پہنچا، اگر وہ چاہیں تو ہر طرح سے اپنی تسلی کر سکتے۔ رات کا کھانا کافی پرتکلف تھا۔ اس کھانے کو میں رات کا کھانا کہہ رہا ہوں، لیکن اصل میں یہ ہمیں سر شام ہی دے دیا گیا تھا۔ غالباً اس بستی میں بھی رات دن کے قانون وہی تھے جو سردار سدرت کی وادی میں تھے، یعنی سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی تھی۔ لوگ اپنے تمام کام سورج غروب ہونے سے پہلے ہی نمٹا لیتے تھے اور پھر سو جاتے تھے، کیونکہ بستی میں کہیں بھی روشنی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سر شام سونے والوں کی نیند ظاہر ہے رات کے آخری پہر پوری ہو جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دن کے کام کاج کا آغاز سورج نکلنے سے پہلے ہی ہو جاتا تھا۔ کھانے میں تازہ دودھ، انڈے، دلیا اور پھل وغیرہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ بھیڑ کا بھنا ہوا گوشت بھی تھا۔ دوپہر کو ہمیں گرما گرم قہوہ بھی ملا۔ یہ عیاشی سردار سدرت کی وادی میں موجود نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ ان لوگوں کے ہاں آگ وغیرہ جلانے کا کوئی محفوظ انتظام موجود ہے، لہٰذا یہ کچی خوراک کھانے پر مجبور نہیں ہے۔ کچی خوراک کا خیال ذہن میں آتے ہی میرے تصور میں کچے قیمے، انڈے اور سبزی کا وہ سیاہی مائل ملغوبہ آ گیا جو ہمیں وادی میں زہر مار کرنا پڑتا تھا۔ اس ملغوبے کی بو ابھی تک میرے ذہن میں کراہیت جگاتی تھی۔ پچھلے قریباً 24 گھنٹے سے ہم نے آنکھ نہیں جھپکی تھی اور نائلہ کے ساتھ مسلسل محو سفر رہے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب پیٹ بھر کھانے کو ملا اور جسم کو آرام دہ بچھونے میسر آئے تو ہم سب کچھ بھول بھال کر گہری نیند سو گئے۔ اگلے روز صبح 9-10 بجے کے قریب آنکھ کھلی۔ کل کے واقعات خواب و خیال کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ بہرحال کل کے واقعات نے میرا یہ اندازہ 100% درست ثابت کر دیا تھا کہ نائلہ اور اس کے شوہر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سردار سدرت کے علاقے میں نہیں ہوا۔ سورج ابھی زیادہ اوپر نہیں آیا تھا، لیکن بستی کے لوگ اپنے اوقات کے حساب سے آدھا دن گزار چکے تھے۔ وہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ ہر طرف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ بہت فاصلے پر برفانی چوٹیاں ان داستانی شہزادیوں کی طرح نظر آ رہی تھیں جنہوں نے نقرئی تاج پہن رکھے تھے اور جنہیں کسی طلسم نے پتھر بنا رکھا تھا۔ کہیں قریب سے موسیقی کی آواز بھی سنائی تھی۔ بانسری، طبلہ، ڈھول، بہت کچھ بج رہا تھا۔ ان سازوں کی سنگت میں کچھ لوگ گا بھی رہے تھے۔ یہ سب کے سب مرد تھے۔ جب سے ہم یہاں آئے تھے مقامی لوگوں میں خوشی کی لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن یہ گانا بجانا جو ہمارے کانوں تک پہنچ رہا تھا کسی اور نوعیت کا تھا۔ الفاظ تو سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن آہنگ سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کوئی ترانہ قسم کی چیز ہے۔ رجس کا انداز تھا، لب و لہجے میں جوش اور ہجان نمایاں نظر آتا تھا۔ استاد صاحب، لوگ سچ کہتے ہیں، موسیقی میں بڑا طاقت ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ گانا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی ہم میں جوش سا بڑھتا جا رہا ہے۔ جی چاہتا کہ ہم کسی کے خلاف اعلان جنگ کر دے، بس لڑ پڑے کسی کے ساتھ۔ لڑائی شروع کرنے کے لیے ایک آدھا دشمن کا ہونا ضروری ہوتا ہے باندر،
यहाँ किसको अपना दुश्मन समझोगे? हाँ, ये बात तो वाकई सोचने का है। यहाँ तो सभी मेज़बान बना हुआ है। वैसे ये भी हो सकता है कि ये मीठी छुरी से ज़िबा करने वाले लोग हों। इतने में मुतरज्जिम आता दिखाई दिया। उसने जरी को अपना नाम वाहिदी बताया था। वो कल भी जरी गुल को खोजने की कोशिश में लगा रहा था और आज फिर उसकी आमद इसी सिलसिले में दिखाई देती थी। वो और जरी गुल मसरूफ़ गुफ्तगू हो गए। पश्तो मैं काफ़ी हद तक समझने लगा था। गाहे गाहे मैं भी गुफ्तगू में हिस्सा लेता रहा। मैंने वाहिदी से पूछा कि इस लड़की के साथ क्या मामला है। वाहिदी ने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें तो लगता है कि लड़की का दिमाग ठीक नहीं, शायद इसका बच्चा वगैरह छीन लिया गया है, जिसकी वजह से ये मारी मारी फिर रही है। वाहिदी बोला, ये बच्चे वाली औरत नहीं, तो फिर इस पर किसी तावीज़ गंडे का असर होगा। मेरा मतलब है कि आसिफ वगैरह। वाहिदी बोला, तुम तो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हो, ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते हो। यानी तुम कहना चाहते हो कि ये लड़की वाकई आसिफ ज़दा है? पता नहीं तुम लोग आसिफ ज़दा किसे कहते हो। तुम्हारी दुनिया और इन वीरान पहाड़ों की दुनिया में बहुत फ़र्क है। मुमकिन है जो बातें तुम्हारे लिए नाकाबिले फ़हम हो वो इस वादी पर और इस वीरान खामोशी में पहुंचकर काबिले फ़हम हो जाती हों। उसने खोई खोई नज़रों से सलाखदार खिड़की से बाहर देखा। दूर फासले पर पत्थर की एक दीवार नज़र आ रही थी, जैसे किसी कदीम किले की फसील हो। ये दीवार फासले पर होने के अलावा काफ़ी बुलंदी पर भी थी। बज़ाहिर कोई दरवाज़ा या रखना नज़र नहीं आता था, बल्कि अगर गौर से ना देखा जाता तो दीवार भी दिखाई न देती। बस यूँ लगता कि पहाड़ी का कोई एक हमवार हिस्सा है, जिसे तुम लोग आसिफ कहते हो या ना दिखाई देने वाली शक्ति कहते हो। हमारे नज़दीक वो रोशनी है, वो रोशनी, वो सुनहरी रोशनी जो इस दीवार के अक़ब में मौजूद है। हम इस रोशनी को दिल की गहराइयों से मुक़द्दस समझते हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? इस रोशनी का लड़की से क्या ताल्लुक़? बहुत गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तुम इन्हें अफसाना कहोगे, दिल ही दिल में मजाक उड़ाओगे, मगर सबसे बड़ा हकीकत कुशा वक्त है। कुछ दिनों बाद तुम खुद ब खुद झूठ और सच में तमीज़ करने लगोगे। जरी पश्तो में बोला, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमें तादेर यहाँ रहना है। वाहिदी अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। ना जाने क्यों उसकी मुस्कुराहट मुझे अच्छी नहीं लगी। वो कहने लगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, बल्कि मेरे ख्याल में कोई भी नहीं जानता। हम फ़ानी लोग हैं, हमें अगली घड़ी का पता नहीं कि हमारे साथ क्या होना है। हम मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसले कैसे कर सकते हैं? भाई तुमने तो फ़लसफ़ा बोलना शुरू कर दिया है। हम तुमसे लड़की के बारे में पूछना चाह रहे थे। लड़की बड़े मज़े में है। इसके हाथ पाँव में मेहंदी लगाई गई है, सर में खुशबूदार तेल रचाया गया है। शाम को वो गर्म चश्मे के पानी से नहाएगी, बेहतरीन लिबास पहनेगी। तुम उसकी चमक दमक देखकर हैरान रह जाओगे। हमारे चश्मे का पानी बेमिसाल है, मैल कुचैल के साथ बीमारी और थकावट को भी धो डालता है। अगर तुम्हें मौका मिले तो ये तजुर्बा ज़रूर करना। इतने में एक शख्स वाहिदी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगा। वाहिदी हमसे माजरत करके वापस चला गया। उसकी बात अधूरी ही रह गई थी। हस्ब तवक्को सूरज गुरूब होने से करीबन 2 घंटे पहले कारोबार हयात ठप हो गया। ये इन लोगों की शाम थी। सूरज गुरूब होने से करीबन 1 घंटा पहले वाहिदी हमारे पास आया और बोला, आओ तुम्हें सानी से मिलाऊं। ये सानी कौन है? वाहिदी मुस्कुराया। सानी का लफ्ज़ यहाँ सुनहरी अक़ाब की दुल्हन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुनहरी अक़ाब? ये क्या पहेली है? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मेरे साथ आओ। मैं और जरीगुल उठ खड़े हुए। दूर दराज इलाक़ों में बसने वाले कबाइल से मेरा वास्ता पहले भी पड़ा था। ऐसे इलाक़ों की अजीब व गरीब रस्में और इन रस्मों पर लोगों का वालेहाना यकीन देखने वाले को हैरत ज़दा कर देता है। अपने ही जैसे इंसानों की तकलीफ दे सादगी पर हैरत होती है और कभी गुस्सा भी आता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल यहाँ भी पेश आ रही थी। सुनहरी अक़ाब की दुल्हन किसी तिलिस्मी कहानी का उन्वान लगता था, लेकिन ये शख्स बेहद संजीदगी से बता रहा था कि यह किसी औरत का लक़ब या नाम है। हम वाहिदी के साथ अपनी क़यामगाह से बाहर आए और बस्ती के वस्ती हिस्से की तरफ चल दिए। सूरज अपने सफ़र के आखिरी मरहले में था। दरख्तों के साए तवील होते जा रहे थे। घरौंदों के दरमियान लोगों की चहल पहल थी। एक मकामी औरत पहाड़ी बकरियां हाँकते हुए हमारे सामने से गुजरी। चंद अफराद खुश्क लकड़ियां फाड़ रहे थे। एक चबूतरे के पास घोड़ा गाड़ी मरम्मत की जा रही थी। हम पत्थरों की 4-5 फुट ऊंची एक 4 दीवारी में पहुंचकर रुक गए। चीड़ के एक तनावर पेड़ के नीचे ऊनी दरी बिछी थी। उस दरी पर एक लड़की बैठी थी।
लड़की को चंद औरतों ने घेर रखा था। लड़की बसंती कपड़ों में थी और उसके गले में ज़ाफ़रानी कलियों का हार था। मैं चौंक गया। ये मंसूर खान की बेवा नायला थी। वो दिलकश नज़र आ रही थी। आँखों में काजल, लबों पे हल्की सुर्खी, बालों के जूड़े में मोतिये जैसे सफ़ेद फूल नज़र आ रहे थे। ऐसे ही फूलों का जेवर उसके गले और कानों में भी नज़र आ रहा था। दरख्त के इर्द गिर्द अगरबत्तियों की खुशबू जैसी महक फैली हुई थी। इस खुशबू ने माहौल को पुरस्कार रंग दे रखा था। जिस वक्त हम अहाते में पहुंचे, नायला बनाव सिंगार करके तकरीबन तैयार हो चुकी थी। औरतों ने उसे उठाया और चंद कदम चलाकर अहाते के दरवाजे पर ले आईं। यहाँ चंद मर्द और 2 औरतें मौजूद थीं। ये लोग बस्ती ही के रहने वाले थे। उनमें से किसी ने नायला को हाथ नहीं लगाया, बस खामोशी से नायला के इर्द गिर्द चलने लगे। नायला को जैसे मालूम था कि उसे किस तरफ जाना है। वो अहाते से निकली और धीमे कदमों से बस्ती के शुमाली हिस्से की तरफ रवाना हो गई। वाहिदी ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, यही है सानी, सुनहरे औकाब की दुल्हन। क्या वाहियात बक रहे हो? तुम लोग इस लड़की के साथ क्या करने जा रहे हो? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, हम कुछ करने नहीं जा रहे। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? और तुम अपनी आवाज़ ज़रा पस्त रखो, कोई सुन लेगा तो मुसीबत पड़ जाएगी तुम्हारे लिए। मैंने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन वाहिदी ने उंगली के इशारे से मुझे खामोश कर दिया। उसने ठीक ही कहा था। मेरे पहलू में चलने वाला एक ख़तरनाक सूरत शख्स बड़े गौर से मेरी तरफ देख रहा था। नायला धीमी रफ्तार से चल रही थी। उसके चेहरे पर अब वो हैजानी कैफियत भी नज़र नहीं आती थी जो गिलगित से यहाँ तक पहुँचने पर उस पर तारी थी। इस कैफियत की जगह अजीब सी मधोशी उसकी आंखों से छलक रही थी। उसका जिस्म सरतापा शबाब था और वो चलती थी तो लगता था कि एक शाख फूलों के बोझ से लचक रही है। हम बस्ती के बीच से गुजर रहे थे। इर्द गिर्द और लोग भी मौजूद थे, लेकिन वो इस मंजर में ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे थे। वो चंद लम्हे के लिए अपनी मसरूफियत तर्क करके नायला की तरफ देखने लगे और फिर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो जाते। यूँ लगता था कि ये मंजर वो पहले भी कई मरतबा देख चुके हैं। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि उनमें से बाज़ ने झुक कर नायला को ताज़ीम पेश की।